آپ یہ اعتراف کرتے ہیں سر کہ کنفیوژن ہے؟ آپ کو ہے بالکل. نہیں سر، بہت اچھا ہوتا ہے کہ خود بیان دے کے یو ٹرن لے کے میڈیا کے متھے لگا دیں کہ ہمیں کنفیوژن ہے. فرمائی دیجیے گا اس کو ہم استادی یو ٹرن کہیں، کیا کہیں سر؟ یہ جو بیانیہ جرنیلوں اور مستقبل کے چیف جسٹس سے ہوتے ہوئے اب 9 مئی تک پہنچ گیا ہے، یہ پالیسی چینج ہے؟ نہیں، کوئی پالیسی چینج میرا خیال ہے آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. آپ لوگ بالکل ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے ابھی ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہمارے بیانیے کا یا ہمارا جو ایجنڈا ہوگا اگلے الیکشن کے لیے وہ عام آدمی کی جو بدحالی ہے معیشت کے حوالے سے وہ ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ تھی کبھی نہ کنفیوژن تھی. وہ یہ کہنا کہ جی پہلے یہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم عوام کی طرف جائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فرسٹ اینڈ فور موسٹ از کہ جی جو اکنامک ایجنڈا ہے ہمارا اور جو ایک بہت ہی ایگریسو ریفارمسٹ ایجنڈا ہوگا جس میں جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے اس کو ہم سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پریفر کریں گے. ساتھ ساتھ یہ جو دوسری چیزیں ہیں کہ جی یہ مہر یہ یاد دلانے کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے اور اتنی بری حالت ہے لوگوں کی تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور کون لوگ وہ تھے جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. میں سمجھ گئی، مگر زبیر صاحب اگر گستاخی معاف تو ضرور اکنامک ایجنڈے پہ آئیے گا. آئی آسک یو دس فالو اپ کوشچن، مگر فار ناؤ ایک وضاحت کر دیجئے، آپ لوگوں کے لیے سابق جرنیلوں اور مستقبل کے چیف جسٹس کا احتساب جو ہے وہ سر فہرست نہیں ہے؟ نہیں، سر فہرست کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جرنیل اور ججز آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور بار بار ان اداروں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی فرام ود ان دی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. سن لیں میری بات، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جس طرح ججز کی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اب پی ایم ایل این نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتا کہ جی اس کو فلانے جج ایکس کو آپ اکاؤنٹیبلٹی، ہاں ہم وہ بھیج سکتے ہیں، اپنی گزارش پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ملٹری کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ فرام ود ان دی انسٹیٹیوشن ہو اور اس میں پورے وہ پولیٹیکل پروسیس یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس میں پڑھنا بھی نہ پڑے. تو وہ ایک اٹ از ناٹ اے سمپل تھنگ. لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ جب میاں صاحب آئیں گے 21 اکتوبر کو تو وہ بالکل کلیریفائی کر دیں گے. آئی تھنک آپ لوگوں نے تھوڑے پہلے اس پر جم کر کے آپ نے ڈبیٹ شروع کر دی کہ کیا وہ بیانی سے پیچھے ہٹ گئے، آگے آ گئے ہیں یا ہماری پریفرنس کیا ہوگی. پریفرنس تو بالکل کلیئر ہے. میں خود میاں نواز شریف سے ملا تھا، اس میں کلیئر ہے کہ جی فرسٹ اینڈ فور موسٹ از کہ اگر ہم عوام کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے مسائل کی بات نہیں کریں گے اور ان کو نمبر 1 ایجنڈا نہیں رکھیں گے تو عوام ہمارے سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں روٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں بجلی کا مسئلہ ہے، ہمیں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہمیں غربت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب، ایک بار پھر گستاخی معاف. آپ نے تو وہی بات سمجھا دی جو سب کو پتا ہے لیکن شاید میاں صاحب کو نہیں پتا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ججز کا احتساب ہوتا ہے، فوج اپنے ادارے کے لوگوں کا احتساب خود کرتی ہے. تو آپ نے کہا ہم گزارش کریں گے، تو جب اگر آپ حکومت میں آ گئے تو پھر آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ریفرنس بھیجیں گے مستقبل کے چیف جسٹس کا اور ملٹری کو کہیں گے کہ برائے مہربانی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر آپ لوگ اسکروٹنی کر کے احتساب کریں، ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ان کا کیس چلائیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم گزارش کریں گے اداروں سے، کس صورت گزارش کریں گے؟ ریفرنس بھیجیں گے صدر کی طرف سے آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اف یو ڈو کم ان ٹو پاور اگین، مستقبل کے چیف جسٹس کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجیں گے یا پھر وزارت دفاع کے تحت ریکویسٹ کریں گے فوج سے؟ آئی ڈڈ ناٹ سے ہم گزارش کریں گے. میں نے یہ کہا کہ خود احتسابی کا عمل جو جاوید لطیف نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا وہ ایگزیکٹلی یہی کہا تھا. آپ نے ابھی کہا ہے سر کہ ہم گزارش کریں گے کہ خود احتسابی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کر لیں، خود انیشیٹ کر لیں. نہیں، ابھی کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی ہے. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف واپس آئیں گے، وہ ایجنڈا اپنا. سر آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے تو ایجنڈا بیٹھ کے دے دیا، یا تو کہہ دیں وہ. نہیں، یہ آپ زبردستی نہ کریں. میں زبردستی، میں نے ان کے منہ میں الفاظ تو نہیں ڈالے زبیر صاحب. نہیں، لیکن ہمارا ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، معاشی بہتری، عوام کی جو معیشت کے حوالے سے مسائل ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. باقی یہ جو چیزیں جو امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیٹس ویٹ. آپ یہ اعتراف کرتے ہیں سر کہ کنفیوژن ہے؟
آپ کو ہے بالکل. نہیں سر, بہت اچھا ہوتا ہے کہ خود بیان دے کے یو ٹرن لے کے میڈیا کے متھے لگا دیں کہ ہمیں کنفیوژن ہے. ہم تو بیان دکھا کے آپ کو بتا رہے ہیں. نہیں, آپ لوگ بھی دیکھیں نا, آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز پر فوکس کریں جو کہ پاکستان کے صحیح مسائل ہیں. سر پھر آپ لوگ لیڈر ہیں نا, آپ لوگوں نے راستہ ہموار کرنا ہے. آپ ایسے بیانات اور تقاریر کیا ہی نہ کریں, پھر ہم فوکس ہی نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں میں نے تقریر بھی کرنی ہے, کنگ کانگ بھی بننا ہے, اور میڈیا اس پہ فوکس بھی نہ کرے. میں ایک چیز بار بار بول رہا ہوں, آپ کہیں اور جا رہی ہیں بجائے کہ آپ تو بڑا سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں سر. تو کس طرح سے ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, شاید سرخیاں بن رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنا بیانیہ تبدیل کر چکی ہے. نہیں, آپ نے اپنا پروگرام بھی تو چلانا ہوتا ہے نا. تو آپ وہی کہہ رہے ہیں سر, میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ پریس کانفرنس سے کریں کہ میرا پروگرام چل جائے. نہیں, 4 سال میاں صاحب باہر بیٹھے, میرا پروگرام پھر بھی چلا ہے. ہمارا ایجنڈا عوام کی جو مشکلات ہیں جس میں ہم پھنس چکے ہیں اس کو حل کرنا ہے, اور یہ یاد دلانا ہے پوری قوم کو کہ یہ سلسلہ اگر 2017 میں نہ روکا جاتا تو آج عوام کی حالت کتنی اچھی ہوتی. اگر 30% آج مہنگائی ہے تو اس کا 4%. تو سر 16 ماہ آپ لوگ بھی تو رہ کر گئے ہیں, اس 16 ماہ کو آپ حذف کر دیں گے اس پورے چیپٹر سے. 16 ماہ کا دیکھیں جی, 16 ماہ کو ایک جو فیصلہ تھا پارلیمنٹری جمہوریت میں یا ایون پریزیڈنشل سسٹم میں 4 یا 5 سال اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیے اپنا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. 16 ماہ از نو پیریڈ ٹو امپلیمنٹ. تو آئے کیوں تھے پھر سر؟ غلطی کی تھی 16 ماہ آ کے, جب پتا نہیں تھا کہ دس از نو پیریڈ. یو ناٹ پرانا کھلاڑی, آپ لوگ تو بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. دیکھیں, اٹ واز اے کولیشن. اپوزیشن میں جتنی جماعتیں بیٹھی تھی ڈفرنٹ اوپینین تھا. میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ڈیزالو کر دیں, دوسرا اوپینین یہ تھا کہ نہیں ہم کنٹینیو رکھیں. ایک اوپینین تھا اس وجہ سے کنٹینیو رکھیں کہ پاکستان اس وقت جتنی مشکل میں ہے شاید ڈیفالٹ کر جائے گا, تو اس وجہ سے آپ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہوگا ڈیزالو کرنے کے بعد, دیٹ کوڈ بی اے ویری کریٹیکل پیریڈ فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ. تو وہ ایک رائے تھی. آئی تھنک اس میں کچھ سکسیس ہے, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, کچھ کون سا سکسیس ہے وہی بیچ لیجیے نا, وہ بھی تو نہیں بیچنے کے لیے کچھ. نہیں, سکسیس تو یہ ہے نا کہ وی براٹ IMF بیک آن دا پلیٹ فارم. اگر ریئلی سر, مفتاح صاحب واز برنگنگ اٹ بیک آن دا پلیٹ فارم. ڈار صاحب اونلی ڈیلیڈ اٹ فار 6 months. آ گیا تھا نا مفتاح جب تھا, تو وہ ہمیں جو وہ ٹرانش تھی وہ بھی مل گئی تھی ستمبر کے فرسٹ. تو اب ڈار صاحب کے بھی 6 ماہ کی تاخیر کو حذف کر دیں گے. ہمارا انتظار کر لیں, ایجنڈا پورا ہمارا آئے گا. ڈار صاحب ہی بنا رہے ہیں ایجنڈا.